الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید کی سب سے مختصر اور سب سے چھوٹی 3 سورتوں میں سے یہ ایک سورت ہے۔ دوسری سورہ کوثر ہے اور تیسری سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ جل شانہ کا تعارف اور سورہ کوثر میں اس کائنات کے اندر اس دھرتی پر اللہ کی آخری حجت اور پوری نوع انسانیت کے لیے برہان اور واحد مینارہ نور ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعارف اور ان کا ذکر و بیان ہے سورہ کوثر میں۔ اور یہ جو سورت ہے سورہ عصر، اس میں میرا اور آپ کا ذکر ہے۔ تو یہ سب سے چھوٹی جو 3 صورتیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا زندگی کا یعنی وہ سرمایہ ہے کہ جو ہر عام و خاص، پڑھا لکھا، ان پڑھ، دیہاتی، شہری، امیر و غریب، حاکم و محکوم، سب کی یہ زندگی کا بنیادی سبق ہے۔ اس کو یاد کرو اور اس کو قرآن مجید کی سب سے مختصر اور چھوٹی صورتوں میں سمو کر دے دیا۔ ان کو یاد کرنا بھی آسان، ان کا مفہوم اور ترجمہ وہ بھی آسان، اور ان کا جو پیغام ہے اور ان کے اندر جو دعوت ہے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا یہ بھی آسان۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کے رسول کو پہچانو، اور اللہ اور اس کے رسول کو پہچان کر ان کی پسندیدہ بتائی ہوئی زندگی کے اوپر اپنے آپ کو لے آئے۔ پہلی بات پہلی صورت نے، دوسری بات دوسری صورت نے، اور ان کی پسندیدہ کامیابی والی زندگی پر اپنے آپ کو لے آؤ، یہ تیسری صورت والعصر نے بتا دی۔ اور اس کی جامعیت کا یہ حال کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی یہ صورت اس قدر دین، دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے جامع ہے کہ اگر یہی ایک صورت ہو تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اگر لوگ اس ایک صورت میں تدبر کر لیں، غور و فکر کر لیں، تو ان کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کے لیے یہ ایک صورت کافی ہو جائے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ وقت کا امام اور مجتہد، جو مجتہد مطلق ہے، اور جن کی بنیادوں کا یہ حال تھا کہ 14 سال کی عمر تھی جب یہ حرم مکہ سے حرم مدینہ علمی سفر پہ رواں تھے۔ سفر کے لیے خرچہ نہیں تھا، ایک قافلے والوں سے بات کی کہ میں تمہارے کام وام کروں گا، راستے کے اندر نوکر ہے، خادم ہے، ضرورت پڑتی ہے تو تمہارے کام وام میں کرتا رہوں گا، اور وہ جو اجرت ہے اس اجرت کو سفر خرچ میں لگاتے ہیں۔ اس طرح سفر خرچ کی جو ضرورت تھی وہ پوری کی، اس قافلے والوں کے ساتھ ہو گئے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے تک
13 مرتبہ قرآن مجید مکمل کر چکے تھے۔ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچنے تک 13 مرتبہ قرآن مجید مکمل کر چکے تھے۔ سفر حرمین کے تو ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت بن نوری قدس اللہ سرہ جیسے ہی جہاز پہ بیٹھتے تھے تو تلاوت شروع کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ زمین پر اللہ کا قرآن پڑھنے کا موقع تو مل جاتا ہے، ہواؤں میں موقع نہیں ملتا۔ تو جہاز پر بیٹھتے ہی اس موقع کو غنیمت جانتے تھے کہ ان ہواؤں کے اندر اڑتے ہوئے ایک ایک لمحہ تلاوت قرآن میں صرف ہو۔ اسی دنیا میں وہ رہے، لیکن اسی دنیا میں وہ کیا کیا کما گئے۔ ایک ساتھی ہیں اسلام آباد سے کراچی کی 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے بمشکل، تو 3 سپارے انہوں نے اس دوران سفر میں وہ پورے کیے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ حرمین کے سفر میں 13 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا اور پھر مدینہ طیبہ پہنچے تو ان پر اللہ کا قرآن کتنا کھلا، اللہ کی کتاب کو کتنا جانا اور سمجھا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس سورہ عصر میں اگر لوگ غور و تدبر کر لیں تو ان کی دین و دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کا وافر زمانے سے موجود۔ ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے، ہمارے دل لرز جانے چاہیے، کتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے جس سے ہم غافل ہیں، اور اللہ کا کس قدر انعام اور احسان ہے کہ اتنا بڑا سامان اتنے مختصر لفظوں میں وہ سمو کر مجھے اور آپ کو دے دیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 3 آیتیں، اور ان 3 آیتوں کے اندر بھی میرا اور آپ کا جو نصاب ہے، سلیبس ہے، وہ 1 آیت میں ہے۔ 3 آیتوں میں سے بھی ہمارے عمل کی چیز، ہمارے کرنے کی چیز وہ 1 آیت میں ہے۔ ہم 1 آیت کو سمجھ لیں، اس کو پیش نظر رکھ کر اپنے دنوں اور راتوں کی ترتیب بنائیں۔ پہلی 2 آیتیں تو اسی مضمون کو پکا کرنے کے لیے۔ پہلی آیت والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بلا شبہ پکی بات ہے۔ ان تاکید کے لیے آتا ہے عربی کے اندر، کسی بھی بات کو مضبوط مؤکد کرنے کے لیے یہ انا کا لفظ آتا ہے، جو ہم تلاوت کرتے ہوئے جا بجا پڑھیں گے، جہاں انا آئے گا سمجھ لیں کہ اس بات کی پختگی کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ پکی بات ہے۔ جیسے کہتے ہیں پتھر کی لکیر، اس کے لیے انا آتا ہے، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بے شک۔ کیا مطلب؟ یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں، بے شک کا مطلب اس بات میں کوئی شک نہیں، یہ قطعی اور یقینی بات ہے۔ یہ ہم ترجمہ انا کا کرتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، الانسان میں الف لام استغراق کے لیے، سارے انسان لفی خسر، وہ خسارے میں اور نقصان میں، گھاٹے میں۔ اب مختصر سا ہم یہ مذاکرہ ہے، اس میں کوئی علمی باتیں تو ہیں نہیں، میرا اور آپ کا جو سبق ہے اس میں ہم اس کو سمجھ لیں، اس پہ غور کریں کہ اللہ جل شانہ نے قسم کھائی ہے۔ ایک دیہاتی تو رو پڑا تھا کہ ہماری وجہ سے اللہ کو قسم کھانی پڑی۔ تعلق کی بات ہے، ہمارا کوئی بزرگ، ہمارا کوئی بڑا قسم کھا کر کوئی بات کرے تو ہم پہ اثر ہوگا کہ ہم کیسے نالائق ہیں، ہماری وجہ سے ان کو قسم کھانی پڑ رہی ہے۔ تو وہ دیہاتی رو پڑا کہ ہماری وجہ سے اللہ کو قسم کھانی پڑی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی کہ بلا شبہ پکی بات ہے
انسان نقصان میں اور خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان 4 صفات والوں کے وہ نقصان سے نکل گئے. اللہ جل شانہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ تو اس چیز کو گواہ بنانا ہوتا ہے، کہ اس چیز کا ذکر بطور گواہ کے ہوتا ہے. تو یہاں زمانے کی جو قسم کھائی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کا نقصان اور خسارے والا ہونا یہ کوئی راز کی اور چھپی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ پورا زمانہ اس بات پر گواہ ہے. زمانے کی تاریخ پوری اس بات پر کیا ہے؟ گواہ ہے. جو تھوڑا سا بھی ماضی کی طرف جھانک کر دیکھے گا تو اس کو قوموں کی، افراد کی، بادشاہوں کی، کیسے کیسے نامور طاقتور لوگوں کی ہسٹری سامنے آئے گی، تاریخ سامنے آئے گی، اور وہ اس کو بتا دے گی کہ دیکھو وہ کامیاب تھے یا ناکام تھے. زمانہ گواہی دے رہا ہے. اور کچھ تو وہ ہیں کہ جو ہر بچہ جانتا ہے. فرعون کو کون نہیں جانتا؟ اور کیسی طاقتور حکومت تھی. آج ایسی حکومت کوئی ہے ہی نہیں. امریکہ اور افریقہ والے فرعون کے سامنے بچے ہیں جو فرعون کی حکومت تھی. تو کیسی طاقتور حکومتوں والے تھے، کیسے لشکروں والے تھے، کیسے جتھوں والے تھے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے طاقتور تھے کہ ان کی چالیں قریب ہے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ٹلا دیں. ایسی چالوں والے اور ایسی تدبیر والے اور ایسی طاقت اور قوت والے تھے. قارون کو کون نہیں جانتا؟ کتنے خزانوں والا. آج بل گیٹس اور دنیا کے جتنے بھی مالدار لوگ ہیں سارے جمع ہو جائیں، قارون کے ایک جیب کے برابر نہیں. جس کی چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے، اس کے خزانے کیا ہوں گے؟ قرآن مجید نے اس کے خزانے نہیں بیان کیے، اس کی چابیاں بیان کی. ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. ایک طاقتور جماعت کے اوپر چابیاں اٹھانا اس کی مشکل اور گراں گزرتا تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلافت سے پہلے ان کی جو عیش و عشرت والی شاہانہ زندگی تھی تو اس کا یہ حال تھا کہ کہیں سفر پہ جاتے تو ان کا انفرادی، ان کا ذاتی اور اپنا جو سامان تھا 60 اونٹوں پہ لادا جاتا تھا. یہ بھی امیر ہیں، عیش و عشرت والے ہیں، جس کا انفرادی اور ذاتی سامان 60 اونٹوں پہ لادا جا رہا ہے. شاہی گھرانے کا نامور آدمی ہے اور قارون بھی خزانوں والا ہے. کامیاب کون ہوا؟ آج عزت کے ساتھ، تقدس کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ کس کا نام لیا جاتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز. نام لیتے ہی دل کو سکون ملتا ہے، منہ جیسے لڈو کی طرح میٹھا ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز رہے. جب ان کی تدفین ہو رہی تھی تو کہتے ہیں کہ ہوا کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا گھومتا ہوا ان کے اوپر آ کے گرا، اور ٹکڑے کے اوپر دیکھا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز من النار. 92 لاکھ مربع میل سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والا عمر بن عبدالعزیز کوئی ٹھیلا لگانے والا نہیں. ایسا شاہی خاندان کا فرد، فرانس سے لے کر ملتان
آج تو یہ ملک اس کے سامنے، اس کے ایک محلے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کے، یہ پاکستان اور انڈیا اور افغانستان اور ایران توران، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی حکومت کے محلے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، یہ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جو ہسٹری کا طالب علم ہے، تمہاری 75 سالہ پاکستان کی تاریخ ہی دیکھ لو، بر صغیر کی تاریخ دیکھ لو، پیچھے جاتے جاؤ، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، نہ ان کو نقصان سے حکومت بچا سکی، نہ ان کو نقصان سے فوجیں بچا سکیں، جن کو کل سلوٹ دیے جاتے تھے، وی آئی پی پروٹوکول ہوتے تھے، اور جن کے آگے پیچھے ہارن بجاتی گاڑیاں تھیں، ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں، شار فیصل پہ قدم رکھیں تو کسی انسان کو شار فیصل پہ انٹری کی اجازت نہیں، آج وہ کہاں ہے؟ 2 گز زمین کا ٹکڑا، اور کیسے گئے؟ اچھے بھی مناظر سامنے ہیں اور برے بھی سامنے ہیں، زمانہ سب بتا رہا ہے، کوئی نہیں چھپا رہا۔ کامیاب وہی ہوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ کامیاب ہوا۔ اور وہ کامیاب ایسے بھی اللہ جل شانہ نے، یعنی ایک ایسا انسان ہے جس کے پاس کوئی حسب و نسب نہیں، کوئی خاندان اور کوئی حکومت اور سرداری اور کوئی مال و دولت کے ڈھیر نہیں، کامیاب ہوا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پتہ چلا کہ کامیابی کے لیے یہ چیز ہے، باقی یہ ظاہر کے سارے نقشے، یہ ہوتے ہوئے بھی ان نقشوں والوں کے جو ہے وہ ساتھ وہ ناکامی، اور ان کے بغیر کامیاب ہو کے چلا گیا۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو ایک تو قسم اللہ جل شانہ جب کسی چیز کی کھاتے ہیں تو اس کو بطور شاہد اور بطور گواہ کے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اس بات پر یہ چیز کیا ہے، گواہ ہے۔ اور دوسری وجہ مفسرین فرماتے ہیں کہ والعصر زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ جو زمانہ ہے، وقت ہے، یہ ہر انسان کا سرمایہ تجارت ہے، ہر انسان کا۔ یہ 20 سالہ 40 سالہ جس کو ہم عمر کہتے ہیں، یہ عمر کیا ہے؟ یہ سرمایہ ہے، سرمایہ۔ اس سرمایہ کے اعتبار سے سارے انسان سرمایہ دار ہیں۔ والعصر عمر، زمانہ، وقت، چاہے وہ 20 سال ہے، 40 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، یہ سال، یہ وقت اور یہ عمر، زمانہ، یہ سرمایہ ہے۔ یہ سارے سرمایہ دار ہیں۔ ہم یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کیا ہیں؟ سب سرمایہ دار ہیں۔ اور سارے سرمایہ دار ایسے ہیں کہ سارے تاجر بھی ہیں، تجارت میں ہمارا سرمایہ لگا ہوا ہے۔ اور سرمایہ بھی ایسا ہے جو جامد نہیں کہ سنبھال کے رکھو آئندہ کام دے دے گا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ سرمایہ ایسا ہے کہ جو جامد نہیں، سنبھال کے رکھنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ سیال ہے، برابر یہ سرمایہ استعمال ہو رہا ہے، اپنے سرکل پہ یہ لگا ہوا ہے، چڑھا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں اس کا بہت واضح مضمون آتا ہے، صحیح بخاری میں متفق علیہ حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے الاربعین میں بھی ذکر کی ہے، لمبی حدیث ہے۔ اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ کل یغدو، کل، یہاں بھی کل ہے، ہر انسان، مرد ہو عورت ہو، میں ہوں آپ ہیں، ہر انسان صبح کرتا ہے۔ ہم نے صبح کی ہوئی ہے نا، ابھی یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ ہر انسان صبح کرتا ہے، فبائع نفسہ،
فموتقها او موبقها، ادھر دیکھیں، ایک لمحے کے لیے بھی ادھر نہ دیکھیں، اس بات کی نہ قدری ہوگی۔ جس کے نزدیک اس بات کی عظمت ہوگی وہ تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھے گا، وہ ہی والا ہوگا، اور جو ادھر بھی دیکھے وہ بھی کے ساتھ چل رہا ہے، وہ بھی دیکھا، یہ بھی سنا، وہ بھی کیا، تو ایسے پھر برتن نہیں برتا۔ آج سینکڑوں میں سننے والا کوئی ایک ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے۔ میں اپنی جب نگرانی کرتا ہوں تو میں تو سنتا ہی نہیں، اس کو سننا تھوڑا ہی کہتے ہیں، تو کھیل ہے کھیل۔ سننے والا ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا، اور فائدہ بھی اللہ اس کو پہنچاتے ہیں، ورنہ لاکھوں کی صورت میں سننے والے ہیں، اوپر سے ہی گزر جاتی ہیں۔ اندر حضرت لدینی قدس اللہ سرہ کی مجلس میں بارہا دیکھا، ایک آدمی ہوتا تھا، یہ سینہ بھرا ہوتا تھا، اتنی بڑی داڑھی، سفید داڑھی تھی، سفید ٹوپی پہنتے تھے، بڑی عمر کے کوئی بزرگ تھے صاحب، تو 35 منٹ کی مجلس ہوتی تھی حضرت لدینی رحمہ اللہ کی، کبھی آدھ گھنٹہ ہو، کبھی 40 منٹ، لیکن میں نے اس انسان کو، اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت کے چہرے سے اس کا کبھی ادھر ادھر دیکھنا ہوا ہو، الا ماشاءاللہ قسم نہیں ہے، لیکن ہمیشہ دیکھا کہ وہ بس حضرت ہی کو دیکھتا تھا۔ تو انسان ہے، تھوڑا ادھر دیکھ لیا، تھوڑا ادھر نہیں دیکھتا تھا، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا تھا، حالانکہ مجلس میں سارے شریک تھے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ سننے والا کوئی ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ جو سننے کا حق ادا کرتا ہے اس کو پھر عمل کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جتنی بڑی بات ہو اور جتنے بڑے کی بات ہو، جتنی بڑی بات ہو اور جتنا بڑے کی بات ہو، پھر اتنا ہی سننے کا حق بڑھ جاتا ہے۔ اس میں تھوڑی بھی گستاخی اور بے ادبی اور تھوڑی سی بھی غفلت اور لاپرواہی بسا اوقات ایسی ناشکری اور ناقدری کے زمرے میں آتی ہے کہ آدمی کے لیے محرومی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو والعصر، یہ سرمایہ ہے میرا اور آپ کا، اور سیال سرمایہ ہے۔ تو حدیث سنا رہا تھا کہ کل یغدو، ہر انسان صبح کرتا ہے تو اس کا یہ سرمایہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ فبائع نفسہ، وہ اس سرمایہ کو لگانا شروع کر دیتا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس کا سرمایہ کیا ہوا؟ لگنا شروع ہو گیا۔ اب یہ جو سرمایہ لگ رہا ہے، کوئی دفتر جا رہا ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا کیا دیکھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو جیسے ہی جاگتے ہی کوئی فجر کی نماز میں لگا ہوا ہے، کوئی تلاوت میں سب کا وقت لگ رہا ہے یا نہیں؟ یہ سرمایہ شروع ہو گیا، تجارت شروع ہو گئی۔ فموتق النفس، فبائع النفس فموتقها او موبقها، ہر ایک سرمایہ میں لگا ہوا ہے۔ اس سرمایہ اور اس تجارت کے بعد، ہر ایک تجارت میں لگا ہوا، اس تجارت کے بعد یا تو اپنی ذات کو نقصان اور خسارے سے آزاد کرنے والا ہوگا، یا اپنے آپ کو نقصان اور ہلاکت میں ڈالنے والا ہوگا۔ ملتان کے ایک بزرگ انتقال کر گئے، مولانا منظور احمد صاحب رحمہ اللہ، ایک مرتبہ معاذ الخلیل میں تشریف لائے تو وہاں طلباء علماء کو فرمانے لگے کہ دیکھو، صبح صبح کوئی اٹھتا ہے تو گدھے کو جاڑتا ہے اور تیار کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی سامان رکھتا ہے، کوئی صبح صبح اٹھتا ہے تو سیٹھ کی گاڑی کو کپڑا مارتا ہے، صاف کرتا ہے، کوئی صبح صبح اٹھتا ہے کورٹ کچہری میں کرسی صحیح کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے صبح صبح اٹھتے ہی۔ اور آپ صبح صبح اٹھتے ہیں تو اللہ اپنا قرآن آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے،
اس کی قدر کرو. تو ہر ایک کا وقت گزر رہا ہے، ہر ایک کا وقت گزر رہا ہے. کہاں گزر رہا ہے، کس میں گزر رہا ہے، کیسے گزر رہا ہے؟ اس میں دو ہی چیزیں ہیں، یا نقصان ہے یا نفع ہے، بس تیسری کوئی چیز نہیں. نہ نفع نہ نقصان، ایسا ممکن نہیں. دو چیزیں ہیں. یہ گھنٹے بھی جا رہے ہیں، یہ دن بھی جا رہے ہیں، یہ صبح و شام بھی جا رہی ہے. یا تو نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. اب یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے کہ ہم دیکھیں ہم کس میں لگے ہوئے ہیں، نفع میں لگے ہوئے یا نقصان میں لگے ہوئے. ایک نوجوان ساتھی نے مسئلہ پوچھا کہ جمعے کی نماز رہ گئی تو اب کیا کروں. تو میں نے مسئلے سے پہلے اس سے پوچھا کہ بھائی ایک ہفتے کے بعد تو جمعہ آیا تھا، وہ کیوں رہ گیا؟ ہر وقت کی چیز تو ہے نہیں. ایک ہفتے کے بعد آیا جمعہ، وہ بھی رہ گیا، وہ کیوں رہ گیا؟ تو کہنے لگا بس سوتے میں رہ گیا، جاگتے میں نہیں رہا، سوتے میں رہ گیا، سویا رہا. کوئی جمعہ رات کو تو ہوتا نہیں، دن کو تپتی دوپہر ہے، نصف النہار کا وقت ہے، تو اس وقت سوتے میں کیسے رہ گیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ حفاظت فرمائے. تو پتہ چلا کہ وہ رات پتہ نہیں کب تک جاگتے رہے، پھر ایسے سوئے کہ فجر بھی گئی اور جمعے کی نماز بھی گئی. مدرسے میں بعض طالبات کبھی کوئی غیر حاضر ہو جائے تو بھائی غیر حاضر کیوں ہوئے کل؟ تو کہا کہ آنکھ دیر سے کھلی تھی. 8 بجے مدرسہ لگتا ہے تو آنکھ دیر سے کھلی، یعنی 8 بجے مدرسہ لگ رہا ہے تو اس کے بعد بھی دیر سے آنکھ کھلی. تو اس پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو آنکھ دیر سے کھلی وہ مجرم نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ آنکھ لگی کب. اگر آنکھ دیر سے لگی تو کھلے گی بھی دیر سے، اگر آنکھ وقت پہ لگ جاتی تو کھلتی بھی وقت پر. تو اس آنکھ کھلنے کا جرم نہیں ہے کہ آنکھ دیر سے کھلی، اس کا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے غیر حاضری. آنکھ لگنے کا جرم ہے کہ وہ کب لگی. تو خیر اس نوجوان سے پتہ چلا کہ جمعے کی نماز بھی چلی گئی. اب مسئلہ تو یہی ہے کہ جمعے کی نماز رہ جائے تو پھر اس صورت میں کیا ہے، ظہر کی نماز انفرادی طور پر پڑھے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ فجر کی نماز بھی گئی اور جمعہ بھی گیا. والعصر ان الانسان لفی خسر. تو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ ہر جوان اور بوڑھا، مرد اور عورت، جوان اور بوڑھا، مرد اور عورت، ہر ایک. میں اور آپ اپنی ذات کو لیں، جتنا دوسروں کی بات کرتے ہیں اپنی ذات کو آدمی نہیں لیتا. مسئلہ سب سے پہلے یہ ہے میں اپنے آپ کو پکڑوں. میں والعصر ان الانسان، یہ انسان میں ہوں. والعصر ان الانسان، یہ میرا وقت کہاں گزر رہا ہے، یہ میرا وقت کہاں خرچ ہو رہا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ، حسن بصری رحمہ اللہ 300 صحابہ کی زیارت ملاقاتیں کی ہے، کبار درجے کے تابعین میں سے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ تم سونے چاندی کے اندر اتنے کنجوس نہیں ہو جتنا وہ وقت میں کنجوس تھے. یعنی تم پیسے بچا کر اتنا نہیں رکھتے جتنا وہ وقت بچا کے رکھتے تھے. وہ کون تھے؟ کون تھے؟ کوئی بولے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. صحابہ کرام کی بھی یہی زندگیاں ہیں. ایک سلمان فارسی ہیں جن کی 300 سال عمر تھی. باقی عام طور پر صحابہ کی عمریں یہی ہیں، اس امت کی عمریں یہی ہیں. لیکن فرما رہے ہیں کہ وہ تم سونے چاندی میں اتنے کنجوس نہیں ہو جتنا وہ وقت میں کنجوس تھے. وقت کہاں لگانا ہے، کتنا لگانا ہے. ہماری شادی بیاہ ابھی تو ہماری گھڑی پر نظر ہوگی، ہونی چاہیے. اللہ مجھے بھی وقت کی پابندی نصیب فرمائے.
لیکن شادی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے 9 بجے اور پتہ چلا 10 بھی بج گئے، 11 بھی بج گئے، تو کتنا وقت ہمارا کہاں جاتا ہے۔ والعصر یہ سامنے رہے تو اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں بعضوں سے سنا، لیکن عام طور پر آتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ تھا، وہ برف والے کے پاس سے گزرا تو کہنے لگے مجھے سورہ عصر سمجھ میں آ گئی کہ اس برف والے کا سرمایہ کیا ہے؟ برف ہے۔ اب یہ پگھلنے سے پہلے بک گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو سرمایہ گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو وقت کا سرمایہ ہے برف پہ، پھر یہ برف والے برف ڈپو میں برف کو چھپا کے رکھتے ہیں، کپڑے ڈالتے ہیں، بوریاں ڈالتے ہیں، تو برف پگھلنے میں تھوڑا وقت لگاتی ہے۔ لیکن وقت تو ایسا ہے کہ کسی بادشاہ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے اس کو روکنا، اس کی جو سپیڈ اور جو رفتار ہے وہ اپنی رفتار سے چل رہی ہے۔ بس کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے وقت کو ایمان میں، عمل صالح میں اور تواصی بالحق میں اور تواصی بالصبر میں لگائے۔ ان چاروں کے اندر اپنے کو دیکھ لے کہ میرے وقت کی تشکیل کس قسم ہے، ان چاروں سے ہٹ کر نہ ہو۔ اور یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ میری دکان، میرا دفتر، میرا بازار، میرا گھر، میری کورٹ کچہری، میری عدالت اور کرسی اور وزارت، میں جہاں ہوں جو کچھ بھی ہوں وہ ان چاروں کے اندر دائر ہو۔ آمنو عامل الصالحات، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، تو انشاءاللہ میرے دن اللہ صدیاں بنا کر کامیاب بنائے گا۔ سبحانک اللہم۔